محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ان کے والد حضرت عبداللہ اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے، واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ بمطابق 20 اگست 570 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ 22 اپریل 571 بھی حضور کی تاریخ پیدائش روایت کی گئی ہے۔ اب کی والدہ حضرت امنہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر عبد المطلب کو بھیجی جو طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ عبد المطلب گھر آئے اور حضور کو خانہ کعبہ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ عبد المطلب نے اب کا نام محمد رکھا۔ جب اب دنیا میں آئے تو سر زمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت پھلوں سے جھک گئے، مکہ میں خوشحالی آ گئی۔ اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، جب ابراہیم اور اس کی 60,000 فوج اور 13 ہاتھی سنگریزوں کی بارش سے کھائے ہوئے بھس میں تبدیل ہو گئے۔ ولادت کے وقت زلزلہ آیا اور کسرا شہنشاہ فارس کے محل کے 14 کمرے گر پڑے۔ اتش کدہ فارس میں صدیوں سے روشن آگ بجھ گئی۔ حضور نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر صوبیہ کا دودھ پیا۔ 2 سال پہلے صوبیہ نے ان حضرت کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں جنہوں نے حضور کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے کم سن بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ دیہاتوں میں رہنے والی عرب عورتیں سال کے مختلف حصوں میں مکہ تھیں اور شیر خوار بچوں کو پرورش کرنے کے لیے صحرا میں لے جاتی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا اور حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ ابتدائی عمر کے 4 سال اپنے بنو سعد میں دائی حلیمہ کی رضاعت کے زیر سایہ گزارے۔ رضاعت سے فارغ ہے کر حضور اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ جب اب 6 سال کے ہوئے تو حضرت امنہ اپنے خاوند کے مزار کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لی گئیں۔ اس سفر میں امن ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ حضرت امنہ 1 ماہ تک یثرب میں مقیم رہیں۔ وہاں روز بروز ان کی صحت خراب ہو گئی اور مکہ واپس آتی وقت سفر میں ابواق کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایمن محمد الرسول اللہ کو مکہ مکرمہ لائیں اور ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا مرتے وقت اپنے 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے اور متوسط الحال ابو طالب کی سرپرستی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، محمد دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لی جاتے، دوپہر کے کھانے میں جھڑ بیری کے بیر کھا کر پیٹ بھرتے، اونٹوں کی مہار پکڑتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے۔ محمد نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور چچا کے کندھوں سے اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے مذکورہ بالا مصروفیتیں تلاش کر لیں۔ اگرچہ ابو طالب نے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی، لیکن ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا بدل تو نہیں ہوتا۔ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام گئے تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات لامحدود اسمان اور لامتناہی الفافت پر نظریں جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس اباد میں لوٹ آتی۔ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو اور جو کھیلنے کودنے کی عمر میں محنت مشقت کرے، وہ زندگی میں خود کفیل سیلف میڈ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے چچا ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک سومیہ میں بہرا نامی راہب رہتا تھا۔ سریانی زبان میں بہرا کے معانی بزرگ اور دانشور کے ہیں۔ بہرا نے اس دن تک اپنے سومیہ سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ کسی کارواں کے مسافر سے گفتگو کی تھی۔ عربوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سومیہ کے قریب فروکش ہوا تو بہرا نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ والے ٹھہرے ہیں اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا ایک 12 سالہ لڑکا قافلہ میں شامل ہے، جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔
بہرا نے اب کو بحیثیت اخر نبی پہچان کر اب کے سرپرست ابو طالب کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرے۔ ابو طالب نے کہا کہ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کا تذکرہ الہامی کتابوں میں ہے؟ بہرا نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئی تو کوئی بھی درخت پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھکنا گیا ہو۔